کوئی بھی اپنے گھر میں گند ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کسی کے کمرے میں گھسیں، وہاں گند ڈالنا شروع کر دیں تو کیا وہ اسے اچھا سمجھے گا؟ وہ اسے اچھا نہیں سمجھے گا۔ وہ آپ سے یہ کہے گا کہ مہربانی کر کے یہاں گند نہ ڈالو، کیوں کہ گند کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ ہر کوئی صفائی پسند ہے، صاف رکھنا پسند کرتا ہے۔ آپ باہر جائیں، یہ تو آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، آپ کسی دکان پہ جائیں تو آپ ایسی دکان سے سودا نہیں لیں گے جہاں گند بھرا ہوا ہے۔ آپ کوئی صاف سی دکان پسند کریں گے کہ جہاں صفائی ہو، وہاں سے آپ سودا لینا پسند کریں گے۔ اب جانوروں کو دیکھ لیں، آپ جب کسی جانور کو دیکھیں گے تو وہ جانور صاف ستھرا ہوگا، آپ اسے پیار بھی کریں گے، اسے ہاتھوں میں بٹھا لیں گے۔ مثلا کوئی بلی ہے، کوئی مرغا ہے، کوئی کبوتر ہے، مور ہے، آپ ہاتھوں میں بٹھا لیں گے، پیار کریں گے اسے۔ لیکن وہی جانور اگر گند میں لپٹا ہوا ہو تو آپ کبھی بھی اسے گود میں اٹھا کر پیار نہیں کریں گے۔ کیوں کہ گند نے آپ کے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔ گند کو کوئی اچھا سمجھتا نہیں ہے، گند اچھا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آپ خود ہی اپنے گھر میں گند ڈالنا شروع کر دیں تو کون روکے گا آپ کو؟ نفرت ایک گند ہے جو آپ نے وجود میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے نفرت کو؟ نفرت تو آپ کے وجود میں رہ کر بڑی بیماریاں پھیلائے گی، آپ کے گمان کو گندا کر دے گی۔ اگر آپ کا گمان گندا ہو گیا تو آپ کے لیے پوزیٹیوٹی کہاں جائے گی؟ تو نفرت کو کس نے رکھا آپ کے اندر؟ آپ نے سجا کر رکھا ہے۔ اگر آپ کسی کے خلاف نفرت کر رہے ہیں تو وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اپنے وجود میں گند ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے تو آپ نے اپنے وجود میں گند کو کیسے پسند کر لیا؟ گند ایک بری چیز ہے، نفرت ایک گند ہے اور نفرت ایک بری چیز ہے۔ آپ نے اپنے وجود میں سے ڈال رکھا ہے۔ کیا آپ نے کمرے میں کبھی بیڈ روم میں گند ڈال کر اس بستر پر سوئے ہیں آپ؟ یہ آپ نے اپنے وجود کو ایک فرت بنا لیا ہے، ایک لیٹرین کی طرح آپ اپنے وجود کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے گند، ایسی نفرتیں آپ نے اپنے وجود میں پھیلا رکھی ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں سکون سے سو جاؤں۔ کوئی سکون سے نہیں سو سکتا جب تک وہ نفرت کے ساتھ زندہ رہتا ہے اپنے وجود میں۔ ذرا پلیز اپنے وجود کے اندر گند ڈالنا بند کر دیں۔ جب نفرتوں کو، انتقام کو، جھوٹ کو، بددھیانتی کو اپنے وجود میں آپ وجود بنا کر رکھیں گے تو آپ کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اگر سکون دینا ہے اپنے آپ کو تو پیار کی دنیا میں چلے جائیں، ہر ایک سے پیار کرنا سیکھیں، ہر ایک کو پیار دیں۔ جب آپ ہر ایک کو پیار دیں گے، جب ہر ایک سے پیار کریں گے تو نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ جب نفرتیں دور ہو جائیں گی تو آپ کے اندر کی دنیا صاف ستھری ہو جائے گی۔ یہ نفرتیں ہیں جس نے آپ کے اندر گند پھیلا رکھا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں تو گند پسند نہیں کرتے، اپنے وجود میں کیسے پسند کر لیا آپ نے؟ آپ اپنے بیڈ پہ تو گند کو پسند نہیں کرتے، لیکن آپ نے اپنے وجود میں سے کیوں پسند کر لیا آپ نے؟ خدا، یہ آپ کے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ اپنے اندر گند کو کیوں جمع کر رہے ہیں۔ جس قدر ہو سکے اپنے وجود سے گند کو نکال دیں، اور جس قدر آپ گند کو نکالتے جائیں گے آپ کے وجود کا تعفن ختم ہوتا جائے گا۔ یہ بے چینی آپ کا وجودی تعفن ہے، یہ ڈپریشن آپ کا وجودی تعفن ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے ڈپریشن کو مارنا ہے، مجھے انزائٹی کو ختم کرنا ہے،
میں ٹینشن میں نہیں رہ سکتی. تو دوسری طرف اپنے وجود میں انتقام کو رکھا ہوا ہے, جھوٹ کو رکھا ہوا ہے, بددھیانتی کو رکھا ہوا ہے, نفرت کو رکھا ہوا ہے. بھائی سب کچھ تو ٹینشن کا سامان آپ نے اپنے وجود میں کر رکھا ہے, تو بھی ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں, آپ کبھی نہیں بچ پائیں گے. بچنا ہے تو آئیں, صفائی کریں, جو بھی نیگیٹو ایٹیٹیوڈس ہے اپنے وجود سے نکال باہر کریں انہیں. نفرت کو وجود میں جگہ ہی نہ دیں, اس کی جگہ پیار کو لیں. کسی کے خلاف نہ جائیں, کسی کے فائدے کی سوچیں, اپنے فائدے کی سوچیں. جب آپ اس قسم کے معاملات اپنے ساتھ کریں گے کہ آپ نے کسی کے خلاف نہیں جانا, آپ نے کسی سے نفرت نہیں کرنی, تو یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وجود کی کتنے فیصد ڈپریشن, انگزائٹی اور ٹینشن ختم ہو گئی ہے. اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں تو سکون آپ کو انتقام میں نہیں ملے گا, نفرت میں نہیں ملے گا. سکون لینے کے لیے آپ کو بھائی چارے اور پیار کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا. اگر ہم یہ سیکھ گئے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس ان دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ٹینشن ختم ہو, انگزائٹی ختم ہو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں, بلکہ آپ نیچر کے اصول کے تحت اپنے وجود کی بیماریوں پر خود قابو پا سکتے ہیں, پازیٹیوٹی کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ.